5 دسمبر 1945 کی دوپہر 2:10 پر امریکن نیوی کے 5 بمبار طیاروں کے گروپ فلائٹ 19 نے فلوریڈا کے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا۔ یہ کوئی خاص مشن نہیں تھا بلکہ ایک روٹین ٹریننگ مشن تھا جس میں 14 آفیسرز شامل تھے اور ان کا کمانڈر ایک ایکسپیرینسڈ پائلٹ تھا۔ جب یہ 5 جہاز فلوریڈا سے ایسٹ کی طرف اڑے تو کسی بھی طرح کے طوفان کا کوئی امکان نہیں تھا اور موسم بالکل نارمل تھا، لیکن اس میں ایک چیز تھی جو نارمل بالکل بھی نہیں تھی، اور وہ یہ کہ یہ سب جہاز 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے برمودا ٹرائنگل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دوستو، جب فلائٹ 19 کے جہازوں کو نکلے 2 گھنٹے ہو گئے تو موسم خراب ہونے لگا اور فلائٹ کمانڈر کا کمپس بھی اچانک خراب ہو گیا۔ جب انہوں نے بیک اپ کمپس استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں چل رہا تھا اور اب ان کے پاس بغیر کمپس کے سمندر میں اپنی اصل پوزیشن معلوم کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں وہ دوسرے پائلٹ سے مدد مانگنے لگے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان سب کے ٹولز بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسم مزید خراب ہوتا گیا۔ شام 4:56 فلائٹ کمانڈر ٹیلر نے محسوس کیا کہ ان کا جہاز میکسیکو کے اوپر ہے، اس لیے انہوں نے باقی جہازوں کو ایسٹ کی طرف اڑنے کا حکم دیا، لیکن کچھ پائلٹس کو لگا کہ وہ پہلے ہی فلوریڈا کے ایسٹ میں ہیں، اس لیے انہیں ویسٹ کی طرف اڑنا چاہیے۔ اس میسج کے بعد ایک جہاز نے ریڈیو پر کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ ویسٹرن سائڈ کہاں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی انجان دنیا میں کھو گئے ہیں اور اب انہیں باہر کی دنیا کا راستہ بھی معلوم نہیں۔ اوپر سے جلد ہی سورج بھی غروب ہونے والا تھا اور رات کی تاریکی چھانے والی تھی۔ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جہاز اصل میں فلوریڈا کے 370 کلومیٹر ایسٹ میں موجود تھے۔ شام 7:04 پر ٹیلر سے آخری ریڈیو میسج موصول ہوا، جس کے بعد یہ 5 جہاز ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ جی ہاں دوستو، ہمیشہ کے لیے غائب۔ دوستو، فلائٹ 19 کے بارے میں ہمیں آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ کہاں گئے، ان 14 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب فلائٹ 19 یوں اچانک غائب ہوئی تو ایک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، جس میں ایک میرینر طیارے نے ٹیک آف کیا جس میں ریسکیو ٹیم کے 13 افراد موجود تھے۔ اور یہاں پر سب سے دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ فلائٹ 19 کو تلاش کرنے والے یہ 13 لوگ بھی ہمیشہ کے لیے کہیں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک ایک بڑی فضائی اور سمندری انویسٹیگیشن کی گئی جو اس وقت کی سب سے بڑی انویسٹیگیشنز میں سے ایک تھی، لیکن اس کے باوجود ان لاپتہ ایئر کرافٹس اور پیسنجرز کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ نہ تو کسی کی لاش ملی، نہ ہی پلین کا کوئی ٹکڑا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو آسمان کھا گیا یا پھر زمین نکل گئی۔ اور دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ سارے پلینز غائب ہوئے، آج میں اور آپ اس علاقے کو برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانتے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں میں برمودا ٹرائنگل میں 3000 بحری جہاز اور 100 ایئر پلینز غائب ہو چکے ہیں۔ دوستو، اس سے جڑی بہت سی کنسپریسی تھیوریز ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہاں دجال رہتا ہے، کوئی اسے جنات کا علاقہ کہتا ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر ایلینز کی کوئی بستی ہے اور کچھ اسے ڈیولز ٹرائنگل بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا علاقہ جہاں شیطان رہتا ہے اور جو بھی چیز وہاں جاتی ہے یہ وہاں سے گزرتی ہے یہ اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ لیکن کیا ان میں کوئی سچائی ہے؟ ویڈیو کے آخر تک آپ جان جائیں گے کہ ان میں سے کون سی تھیوری سچ ہے اور کون سی نہیں۔ لیکن دوستو، یہ برمودا ٹرائنگل آخر موجود کہاں ہے؟ برمودا ٹرائنگل فلوریڈا، پیورٹو ریکو اور برمودا کے درمیان موجود ہے، جو ایک ٹرائنگل کی شکل کا بنا ہوا سمندری علاقہ ہے، اور یہ تقریباً 5 لاکھ اسکوائر مائلز کا علاقہ بنتا ہے۔ لیکن دوستو، اس برمودا ٹرائنگل کی کہانیاں 500 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں۔ سن 1492 میں جب کرسٹوفر کولمبس ایک نئی دنیا کو تلاش کرنے نکلے، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ جب وہ اس علاقے سے گزر رہے تھے تو ان کے کمپس نے کام کرنا بند کر دیا تھا، اور ایک رات جب انہوں نے اپنے جہاز سے سمندر کی طرف دیکھا تو انہوں نے ایک عجیب روشنی دیکھی، ایک روشنی جو آگ کے گولے کی طرح لگ رہی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ آگ کا گولا آسمان سے سمندر میں گر رہا ہے۔ اور یہ واقعہ اس مسٹری کی شروعات تھی جس نے آنے والی کئی صدیوں تک انسان کو ڈرائے اور الجھائے رکھا، اور آنے والے کئی ادوار میں اسے مختلف ناموں کے ساتھ مشہور کیا گیا، جیسا کہ اٹلانٹک کا قبرستان، عذاب کا سمندر، شیطان کا گھر وغیرہ۔ یہ نام 18ویں اور 19ویں صدی میں ہر ٹریولر کی زبان پر ہوتے تھے اور کوئی بھی غلطی سے بھی اس مسٹیریس ٹرائنگل کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ لیکن دوستو، اس علاقے کو اس کا موجودہ نام برمودا ٹرائنگل سب سے پہلے 1964 میں دیا گیا تھا، جب ایرگوسی نام کی ایک میگزین میں ونسنٹ ایچ گیڈس نے ایک آرٹیکل لکھا۔ اس آرٹیکل کا ٹائٹل تھا دا ڈیڈلی برمودا ٹرائنگل۔ یہ پہلی بار تھا جب اس جگہ کو برمودا ٹرائنگل کہا گیا۔
इस आर्टिकल में पिछली कई दहाइयों में पेश आने वाले वाकयात के बारे में लिखा गया और एक ऐसी सस्पेंसफुल और मिस्टीरियस स्टोरी बनाई गई जो पूरी दुनिया में बेहद मकबूल हुई। इतनी मकबूल कि आज भी हर कोई कम से कम इस नाम बरमूदा ट्रायंगल से जरूर वाकिफ है। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की बात करें तो इनमें से एक 1918 में पेश आया, जिसमें USS साइक्लोप्स का जहाज शामिल था। ये उस वक्त के सबसे बड़े और तेज तरीन बहरी जहाजों में से एक था और अमेरिकन नेवी के अहम तरीन जहाजों में से था। खास तौर पर जब अमेरिका ने पहली बार जंग अजीम में हिस्सा लिया तो ये जहाज फौजियों और कोयले की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों, 4 मार्च 1918 को 306 लोगों के साथ USS साइक्लोप्स ने बेल्टिमोर से ब्राजील की जानिब सफर शुरू किया। इस जहाज में लोगों के अलावा 11,000 टन मैंगनीज भी मौजूद था। ये सफर 9 दिनों में मुकम्मल होना था। सब कुछ ठीक था और मौसम भी बिल्कुल साफ था। फिर इस शिप की तरफ से एक मैसेज आया कि वेदर इज फेयर एंड ऑल इज वेल। लेकिन ये इस जहाज का आखिरी मैसेज साबित हुआ और फिर इसके बारे में कभी कोई खबर नहीं मिली। ये अचानक कहीं गायब हो गया। ये एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर थी। ये कितना फास्ट और पावरफुल शिप आखिर अचानक गायब हो कैसे गया? ये गया तो गया कहां? लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिल सका। और अगर आपको ये वाकया बहुत अजीब लग रहा है तो चलें अब आपको बरमूदा ट्रायंगल का सबसे मिस्टीरियस वाकया सुनाते हैं। ये किस्सा है एलन ऑस्टिन का। दोस्तों, ये बात 1881 की है जब एक 210 फीट लंबा जहाज एलन ऑस्टिन लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। अपने सफर के दौरान इसने एक नामालूम जहाज का सामना किया जो बरमूदा ट्रायंगल के करीब तैर रहा था। ये जहाज देखने में बिल्कुल ठीक हालत में लग रहा था मगर इस पर किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने फैसला किया कि उन्हें इस जहाज पर जाकर पता करना चाहिए कि आखिर मामला है क्या। तो उन्होंने अपने शिप को इस दूसरे जहाज के करीब लाकर 2 दिन तक किसी सिग्नल का इंतजार किया मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर एलन ऑस्टिन का कैप्टन इस नामालूम जहाज पर चढ़ गया और उसने देखा कि जहाज पर सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद था और कीमती आइटम्स भी अपनी अपनी जगह पर महफूज थी। यानी कि इसको पायरेट्स ने तो नहीं लूटा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये कीमती चीजें जरूर गायब होती। लेकिन इस जहाज पर मौजूद सब इंसान गायब थे, जैसे उन्हें कोई जिंदा निगल गया हो। खैर, इस पर एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने फैसला किया कि वो अपने अमले के कुछ लोगों को इस जहाज पर भेजकर दोनों जहाजों को इकट्ठा लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज ठीक चलते रहे मगर तीसरे दिन एक भयानक तूफान आ गया जिसकी वजह से दोनों जहाजों के रास्ते अलग हो गए और ये नामालूम जहाज दोबारा कहीं खो गया। तूफान के थमने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने इस जहाज को तलाश करना शुरू किया और कुछ देर बाद वो दूर तैरता नजर भी आया। जब वो दोबारा इसके करीब पहुंचे तो इस जहाज पर कोई इंसान नहीं था। वो अमले के लोग जो इस जहाज पर गए थे गायब हो चुके थे। वो कहां गए, उनके साथ क्या हुआ, हमें नहीं मालूम। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जहाज इस बार फिर बिल्कुल महफूज था। कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने एक बार फिर इस जहाज को अपने साथ लाने की कोशिश की और मजीद अमले के लोगों को जहाज पर भेजा मगर फिर एक और तूफान आया और दोबारा यही कहानी रिपीट हुई। मतलब फिर से वो लोग गायब हो गए और उनका कुछ पता ना चल सका। इस बार घबरा कर एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने इस बेनाम जहाज को वहीं छोड़कर अपने बचे हुए साथियों समेत वहां से जान बचाकर भागने का फैसला किया। जब एलन ऑस्टिन वापस पहुंचा तो उसकी ये कहानी सारे इलाके में फैल गई और जहाज के मालिकान ये सुनकर इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने इस जहाज को मनहूस समझकर फौरी एक जर्मन कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी ने भी इस जहाज से सुने किस्से सुन रखे थे तो उन्होंने भी इसको खरीदते ही इसका नाम एलन ऑस्टिन से तब्दील कर मेटा रख दिया। तो दोस्तों, ये थी एलन ऑस्टिन की कहानी जिसको बरमूदा ट्रायंगल की सबसे खतरनाक मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वाकये की सच्चाई जानने या इसको वेरीफाई करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है और ऐसा बखूबी हो सकता है कि ये महज एक मन घड़त कहानी हो। लेकिन इसी तरह की बेशुमार कहानियों की वजह से कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं जो जहाज और तैयारों को अगवा करके अपने साथ किसी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि समंदर के इस हिस्से में एक बड़ा मॉन्स्टर है जो ये सब कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये नजरियात हकीकत में सिर्फ अर्बन लेजेंड्स हैं। अगर हम साइंस की मदद से देखें तो कंपस के खराब होने का जवाब हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। वो ऐसे कि बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में अर्थ का मैग्नेटिक और एक्चुअल नॉर्थ पोल सेम शो होता है, जिसकी वजह यहाँ मौजूद एगोनिक लाइंस है और इसी वजह से अक्सर यहाँ जाते ही ऐसा लगता है कि कंपस ने काम करना बंद कर दिया है। और साइंस की ये बात साबित करती है कि कंपस खराब होने के पीछे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हाथ है, ना कि किसी मॉन्स्टर या एलियन का। दोस्तों, इसी तरह शिप्स के गायब होने की बात करें तो समंदर के कुछ इलाकों में मीथेन हाइड्रेट्स की बड़ी मिकदार पाई जाती है और बरमूदा ट्रायंगल इन्हीं इलाकों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनमें पता चला है कि जब पानी में मीथेन के बबल ज्यादा हों तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज इस कम डेंसिटी की वजह से यहाँ पर डूब जाते हैं।
یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پانی میں زیادہ نمک ہونے سے پانی کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے اور چیزوں کا اس میں تیرنا آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ ڈیڈ سی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو میتھین ہائیڈریٹ ببلز کا زیادہ ہونا اس کے اپوزٹ ہے، جو جہاز کو پانی میں ڈبا دیتا ہے۔ تو دوستو، برمودا ٹرائنگل میں جہازوں کے ڈوبنے اور کمپس کے خراب ہونے کے بارے میں اب سائنس کی مدد سے ہم جان چکے ہیں۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں بہت سے بڑے طیارے اور جہاز غائب ہوئے ہیں، لیکن دنیا کے کئی دوسرے مقامات پر بھی ایسے بے شمار واقعات سننے کو ملتے ہیں، اور برمودا اس لحاظ سے کوئی انوکھا ایریا نہیں ہے۔ امریکن نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے مطابق اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں دنیا کے باقی سمندری علاقوں کی نسبت زیادہ حادثات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی اتنے ہی حادثات ہوتے ہیں جتنے باقی سمندری علاقوں میں ہر سال پیش آتے ہیں۔ اسی طرح یو ایس کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل کو شپس اور پلینز کے لیے بالکل بھی خطرے والی جگہ نہیں سمجھتے، اور اس سے جڑی زیادہ تر کہانیاں صرف اور صرف من گھڑت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کا علاقہ بہت بزی ایریا ہے، جس وجہ سے یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ادھر ہریکینز بھی زیادہ آتے ہیں اور پانی بھی شیلو ہے، جس وجہ سے یہاں پر ایسے واقعات ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن کرسٹوفر کولمبس نے سمندر میں جو شعلہ دیکھا وہ کیا تھا، تو اس کا سادہ اور سائنسی جواب بھی موجود ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ وہ دراصل ایک شعلے کی صورت میں میٹیورائٹ تھا، یعنی کہ خلائی پتھر، جسے ہم عام زبان میں ٹوٹا ہوا ستارہ بھی کہتے ہیں، اور کرسٹوفر کولمبس نے سمندر میں یہی دیکھا تھا۔ دوستو، برمودا ٹرائنگل ایک بہت مزے کی مسٹری ہے، اور حقیقت میں اس سے جڑی زیادہ تر کہانیاں وہ ہیں جو نسل در نسل سنائی جاتی ہیں اور جن کی تصدیق نہیں ہو سکتی، اور اس طرح کی کہانیوں کو ہم محض افسانے کہتے ہیں۔ اور اب سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائنگل بھی محض ایسی ہی ایک من گھڑت کہانی ہے، نہ کہ کوئی مسٹیریس جگہ۔ تو دوستو، آپ کو اس سٹوری کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔